موضوع پر جو بھی بات موضوع پہ رہتا ہوں. ہاں موضوع پہ رہتا ہوں. دیکھیں اس میں حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ ہاں میں سوال پوچھ لیتا ہوں پھر آپ سب کلیئر کر دیجیے گا پلیز. میں اپنا کوئی کمنٹ نہیں دوں گا اس پر. تو اس میں حدیث کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں کہ ایک دن مسجد میں داخل ہوا تو ابو سعید فرماتے ہیں انہوں نے پوچھا کہ ازل کے متعلق سوال کیا تو آپ نے جواب دیا ہم رسول کے ہمراہ غزوہ بنی مطلق میں نکلے تو ہمیں کچھ عربی لونڈیاں ہاتھ لگی. یہ آپ کی اس لکھا ہوا ہے اس یہاں پر عربی لونڈیاں ہاتھ لگی. ہمیں عورتوں کی خواہش ہوئی اور عورتوں سے الگ رہنا ہم پر گرا گزرنے لگا. ہم ان لونڈیوں کو فدیے میں لینا چاہ رہے تھے اس لیے حمل کے ڈر سے ہم ان سے عزل کرنا چاہتے تھے. پھر ہم نے جی میں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں تو آپ سے اس بارے میں پوچھتے ہیں ہم عزل کریں یا نہ کریں. چنانچہ ہم نے جب حضور سے پوچھا تو حضور نے فرمایا یہ نہ کرو تمہارا کیا نقصان ہے جس کو آنا ہے وہ آ کے رہے گا. تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا صحابہ کرام کو لونڈیاں بھی ہاتھ لگیں اور پھر حضور نے بولا تم پروٹیکشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اسلام میں لونڈیوں کو کیسے حضور اجازت دے رہے ہیں اس حدیث میں؟ اتنا لمبا آپ نے سوال کیا. آپ سیدھے سیدھے پوچھتے کہ اسلام میں لونڈیوں کی اجازت ہے کہ نہیں. حدیث تھوڑی مجھے پرابلم وہ پھر آپ کہتے ہیں وہ اسی میں لگ گئے کہ اس حدیث کو اللہ آپ سیدھے پوچھتے ہیں اسلام میں لونڈیوں کی اجازت ہے کہ نہیں. بات ختم ہو گئی تھی. تو یہ اللہ کے دین میں چلے میں پوچھ لیتا ہوں اللہ کے جس نے کائنات بنائی مفتی صاحب وہ لونڈی کی کیسے اجازت دے سکتا ہے حالانکہ عورت ہوتی ہے وہ تو لونڈی بھی. جی عزیز الرحمان صاحب. اچھا میں بولوں. جی جی بالکل. لیکن یہ غلامی اور لونڈی کا جو انسٹیٹیوشن ہے ٹھیک ہے یہ چاہے آپ اسلام سے پہلے چلتے چلے جائیں یہ ہمیشہ سے موجود رہا ہے. یعنی یہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن تھا کہ جو ہمیشہ سے چلتا آیا تھا. غلامی کا جو آپ کہہ لیں کہ ایک لعنت کہیں کہ ادارہ کہیں کہ کچھ بھی کہیں یہ ہمیشہ سے چلتا آیا. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اسلام نے کوئی خدا نخواستہ انیشیٹ کی. سب سے پہلے تو یہ بات اپنے آپ کے ذہن میں رکھ لیں. بہت زیادہ تفصیلی موضوع ہے یہ. آپ نے تو یہ ایک حدیث سامنے دکھائی ہے ایسی آپ کو جو ہے نا اگر آپ دیکھیں گے تو 10 درجن جو ہے نا حدیث ملیں گی اور اس میں آپ کو بڑی تفصیل ملے گی. اس کے اندر بہت زیادہ یعنی یہ ایک دقیق موضوع ہے جس کے اوپر یعنی خود میں بھی ایک ویڈیو کرنا چاہتا ہوں جس میں تفصیل سے ایک ایک بات کو جواب دینے کی کوشش کروں کہ بھائی کیا معاملہ ہے کس طریقے سے. آج جو ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہاں پر ہماری اب ایک کچھ اخلاقیات ہیں کچھ ایک ایسے معاملات ہیں جو ہم نے اپنے بنا لیے ہیں کہ جس کے اندر ہمارے لیے کچھ چیزیں ناقابل سمجھ ہو جاتی ہیں کہ یار یہ کیسے ممکن ہے. جیسے آپ نے کہا نا کہ ایک نبی کیسے اجازت دے سکتا ہے. یہ آپ کسی بھی مذہب میں جائیں ٹھیک ہے یا غیر مذہب میں جائیں یعنی آپ ہندوازم کی بات کریں گے آپ یہودیت کی بات کریں گے آپ عیسائیت کی بات کریں گے آپ کو خواتین کے ساتھ تعلق کی بہت ساری داستانیں مل جائیں گی ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ یہ کوئی چیز اسلام نے انیشیٹ نہیں کی. اسلام نے کیا کیا اسلام نے یہ کیا کہ ایک چیز جو کہ معاشرے کے اندر پیوست تھی اس کو ریگولرائز کیا اور اس انداز میں ریگولرائز کیا کہ وہ اپنی موت آپ مر جائے. یعنی بجائے اس کے کہ اچانک سے حکم دے دیا جاتا. مثال کے طور پہ اگر یہ کہہ دیا جاتا آج کہہ دوں میں آپ سے کہ بھائی سگریٹ پینا حرام ہے ٹھیک ہے یعنی سگریٹ نہیں پی سکتے آپ یا آپ سگریٹ پیئیں گے تو آپ کو جو ہے نا سزا ملے گی. اس پہ بھی اختلاف ہے بہرحال. لیکن سگریٹ کے بارے میں ہم نے کہا کہ بھائی آج سے نہیں ہوگی سگریٹ تو آپ دیکھیں گے کہ لوگوں میں ایک عجیب ہنگامہ مچ جائے گا. جو اس کے عادی ہیں جو اس کے جو ہے نا یعنی کہنا چاہیے کہ ایڈکٹڈ ہو چکے ہیں ان کے لیے یہ کرنا آسان نہیں ہوگا. تو وہ برائیاں جو کہ معاشرے میں پیوست ہوئی ہوتی ہیں اس میں اسلام کا طریقہ کار یہ نہیں ہوتا کہ وہ اچانک سے بس ایک حکم دے کر ختم کرتے بلکہ وہ اس کو بتدریج جو ہے جڑ سے اکھاڑتا ہے. جیسے شراب کے معاملے میں یہ نہیں ہوا کہ اس کو اچانک کہہ دیا کہ بھائی شراب حرام بلکہ اس کو ترتیب کے ساتھ 3 مختلف مقامات پہ پہلے کہا کہ شراب کے کچھ فائدے بھی ہیں لیکن اس کے نقصانات زیادہ ہیں ٹھیک ہے. پھر کہا کہ بھائی عبادت میں جو ہے نماز میں جو ہے نا تم نشے کی حالت میں مت جاؤ ٹھیک ہے. پھر کہا کہ نہیں بھائی یہ جو شراب ہے جو ہے یہ شیطانی کام ہے تو حرام ہو کیٹیگوریکلی. تو یہ جو 23 سال کے عرصے میں جس میں قرآن حکیم نازل ہوتا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ترتیب کے ساتھ ایک معاشرے کی پرورش کرتے ہوئے جو ہے نا اس چیز کو حکم کو صادر کیا گیا تاکہ جو ہے نا وہ برائی آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جائے. تو یہی معاملہ اس غلامی کے انسٹیٹیوشن پہ بھی ہے چاہے اس میں غلام ہو یا چاہے لونڈی ہو. ان کے کوئی حقوق نہیں تھے. یعنی اسلام سے پہلے آپ اٹھائیں گے تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ جیسے آپ اپنی بکری ذبح کر دیتے ہیں ایسے آپ اپنے غلام کو بھی ذبح کر کے مار دیں کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا کوئی کچھ نہیں کرے گا. عورتوں کا یہ معاملہ تھا کہ جن کی لونڈیاں ہوتی تھی وہ انہیں ایز اے پروسٹیچیوٹ یوز کرتے تھے ٹھیک ہے. وہ ادھر ادھر بیچتے رہتے تھے کہ لوگ آئیں اور ان سے جو ہے نا تعلق قائم کریں. تو اسلام نے کیا کیا اسلام نے بتدریج انہیں حقوق دیے. یعنی پہلے حقوق کیا دیا کہ بھائی سب سے پہلے مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی کہ بھائی ان کو آزاد کرو. اگر تمہارے گناہ ہیں تو اس کو دھونے کے لیے آزاد کرو. ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو اس کے لیے آزاد کرو. پھر یہ بتایا کہ بھائی تم آزاد لوگوں کو غلام نہیں کر سکتے. تو بھائی یہ بات نہیں ہے کہ کسی آزاد کو اغوا کرو اور اسے غلام بنا دو. نہیں ایسا نہیں ٹھیک ہے. غلام کون ہوگا صرف غلام بتایا کہ غلام وہ ہوں گے جو پہلے اس لعنت میں جگڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے. تو چلتے چلے آ رہے ہیں جنریشن آفٹر جنریشن. تو وہ ایک انسٹیٹیوشن جیسے آج لیبر ہوتی ہے میں ملازمت کرتا ہوں کہتے ہیں نا نوکری کی تو نفرت کی تو میں بھی نوکری کرتا ہوں نا نوکر ہوں نا ایک جگہ کے. تو
उस जमाने में गुलाम जो है वो एज ए नौकरी इस्तेमाल होते, तो वो एक इंस्टीट्यूशन मौजूद था। की माफी ये बताएं कि, और मुझे लग रहा है लॉन्ड्रियां एज ए करेंसी यूज हो रही है कि जिसके जितना गुनाह माफ करवाने वो लॉन्ड्री आजाद करे, एज ए करेंसी यूज होती है। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। अगर आप पहले तो नतीजा कायम कर लेंगे ना, अल्लाह की बात कर रहे हैं, तो गैलेक्सीज बनाने का खालिक होगा, वो इतना मजबूर है कि लॉन्ड्रियां बेचारी सफर भी कर रही हैं और वो मजबूर है उस सिस्टम के अंदर। हम किसी आम इंसान की बात नहीं कर रहे सर। नहीं, आप बिल्कुल इस वक्त जो है ना वो गैर मंतकी बात कह रहे हैं। यानी अल्लाह मजबूर नहीं है, इंसान मजबूर है। हम इस माशरे में जकड़े हुए, हमें जरूरत है कि अल्लाह ताला हमारे साथ वो मामला करें जो हमारे माशरों में जो है ना वो सराहियत कर सके। वरना तो फिर आज आप ये कहना शुरू कर दें कि आज कोई चोरी करे तो ऊपर से उससे आकर बिजली आ गिरे, या अल्लाह इतना मजबूर है कि वो चोरी करने देता है किसी का माल हड़प हो रहा है, ठीक है, किसी के साथ जना हो तो ऊपर से फरिश्ते होते रहे, वहीं पे जो है ना दो लगाएं और उसको रोक दें। तो ये चक्कर नहीं है। असल चीज ये कि जिस दारुल असबाब में हम दाखिल हैं वहां पर इंसान की बहुत सारी मजबूरियां हैं। इन मजबूरियों को, इन लिमिटेशंस को रखते हुए अल्लाह ताला अपने अहकामात देते हैं जो फर्द से मुताल्लिक भी होते हैं, जो माशरे से मुताल्लिक भी होते हैं। तो लॉन्डी और गुलाम के मामले में भी यही किया गया कि उनके लिए बतदरीज हुकूक दिए गए, ठीक है, और एक मौके पर आकर यहां तक कह दिया गया कि भाई इनको वही खिलाओ जो तुम खाते हो, वही पहनो जो तुम खुद पहनते हो, अफोर्डेबिलिटी खत्म कर दी जिसे कहते हैं। और जमाने ने देखा, आप जानते हैं कि नॉन मुस्लिम स्कॉलर इस बात को मानते आए हैं, जो हिस्टोरियन लिखते हैं कि वही खिलाते तो लॉन्डी की मर्जी थी कि वो सेक्स ना करना चाहे तो कोई नहीं कर सकता उसको, साहबे करम सेक्स कर रहे हैं। आपके सामने मैंने हदीस सामने खोली जिसमें हुजूर ने कहा कि मत करो, उन्होंने कहा अंदर डाल लो। मैं हदीस सामने है जी गुलाम साहब, इसका मतलब ये हुआ कि आपके नजदीक जो स्लेवरी में, खुसूसन कॉन्क्यूबाइंस में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो कंसेंट का ना होना है, राइट? मेरे लिए लफ्ज लॉन्डी ही प्रॉब्लम है। चलिए कोई दूसरा खूबसूरत लफ्ज तलाश लेते हैं, कोई दूसरा खूबसूरत लफ्ज तलाश लेते हैं, लेकिन जो उसकी इल्लत है, उसके पीछे जो वजह है वो कंसेंट है ना। एग्जैक्टली, एक औरत को आजाद भी किया जा सकता है। आप मेरी बात का बयाना में जवाब दे दीजिए कि उसके पीछे वजह है वो कंसेंट है ना। सिर्फ एक इसका हिस्सा यस, लेकिन पूरा ओवरऑल लॉन्डी ही लफ्ज चीज गलत है ना। मुफ्ती साहब आप सही कह रहे हैं। कंसेंट लॉन्डी का लफ्ज इस्लाम ने इजाद नहीं किया ना। मैं उस सिस्टम की बात कर रहा हूँ। इस्लाम का ये आप इस्लाम को बुरा कहते हैं। मेरी बात सुन लीजिए आप। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो आपको इस हदीस के ऊपर ये ओवरऑल जो इंस्टीट्यूशन है गुलामी का और खुसूसन इस्लाम के जो अहकाम है वो आपको समझ में इसलिए नहीं आ रहे हैं कि लोंडियों के साथ उनकी तरफ से कंसेंट नहीं होता, या इसके अलावा कोई दूसरी वजह है? अगर कोई दूसरी वजह है वो इंसान नहीं समझी जा रही है, एज ए बतौर आजाद इंसान नहीं समझी जा रही, उनको लॉन्डी रखा जा रहा है। वो आपको लगता है कि वो इंसान नहीं समझी जा रही है क्योंकि उनका कंसेंट कंसीडर नहीं किया जा रहा है। देखें आप बताइए बीवी लॉन्डी के हकूक में कंसेंट पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ। कंसेंट एक उसका पोर्शन है ना, एक उसका पोर्शन है कंसेंट। आपने दूसरा पोर्शन जो बयान किया, आपने जो दूसरा पोर्शन बयान किया कि उनको इंसान नहीं समझा जा रहा है, उसकी वजह भी यही है लोगों के नजदीक कि उनका कंसेंट कंसीडर नहीं किया जाता। बात घूम फिर कर कंसेंट पर आती है। उसके अलावा कोई दूसरी वजह बताइए। दूसरी वजह, सबसे बड़ी वजह ही कंसेंट है। अब जब मैंने हदीस बताया कि अरब की ख़वातीन की, ऑलराइट, आप सबसे बड़ी वजह कंसेंट है, ठीक है जी। तो आप जिस सिस्टम को सबसे ज्यादा प्रेज करते हैं, जिस सिस्टम में आप रहते हैं, कल भी आपने जो वीडियो बनाई उस सिस्टम को आपने ग्लोरीफाई किया, जिसको हम सेक्युलरिज्म कह लें या लिबरलिज्म कह लें, वहां क्या वाकई हर एक का कंसेंट माना जाता है? किस लिहाज से आप पूछ रहे हैं? कंसेंट तो होना चाहिए ना, आइडियली कंसेंट एक आजाद माशरे में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो मान लीजिए एक मुसलमान जो है अमेरिका में रहकर 4 बीवियां रखना चाहता है और कंसेंचुअल है और वो अपनी मैरिज को रजिस्टर कराना चाहता है, तो क्यों लिबरल लॉ उसको अलाउ नहीं करता? ये कंसेंट कहां चला जाता है? हाँ, इसका मैं जवाब दे देता हूँ आपको। जो 4 शादियों वाली बात है ना, कभी किसी औरत से पूछो उसके दिल पे क्या गुजरती है जब मर्द दूसरे नहीं, वो 4 औरतें हैं, वो चारों औरतें बड़ी खुशदिली से, ये इमोशनल आर्गुमेंट है। चारों औरतें एक मर्द के साथ बड़ी खुशदिली से, बगैर उनके दिल पे कुछ गुजरे हुए रहना चाहती हैं। सिस्टम को क्या प्रॉब्लम? आप कैसे कह रहे हैं? आप तो ना मैं और ना आप औरत हैं। अरे ये क्या बात हुई? मतलब ये कि 4 औरतें, क्या आप ऐसा सिनेरियो तस्वुर नहीं कर सकते हैं कि 4 औरतें खुशदिली के साथ एक मर्द को पसंद करती हैं और चारों उसकी बीवी बनकर रहना चाहती हैं? सिस्टम को प्रॉब्लम क्या है? वो ये कह रही है कि हम कंसेंट करते हैं। सिस्टम को क्या प्रॉब्लम है? इसी तरह फिर 4 औरतों को अगर एक मर्द पसंद आ जाए तो उसको बराबर के हकूक मिल जाएंगे? अगर औरत चाहे उस कंसेंट को मानते ही नहीं ना, जिस कंसेंट की आप बात कर रहे हैं। हम तो आपके कंसेंट के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं। हम तो उस कंसेंट को मानते ही नहीं, उसको छोड़िए। हम आपके कंसेंट के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं कि आपका कंसेंट इतना दोगला क्यों है, कि वो खामोश क्यों हो जाता है ऐसे मौके पर आपका सिस्टम, कि जब एक मुसलमान मर्द 4 औरतों से निकाह करना चाहता है। बाय कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया जाता है उसमें देखा जाता है ना कि भाई 2 शादियां नहीं हो सकती हैं। बात बिल्कुल सही है। अगर नहीं रहना चाहते डिवोर्स हो सकती है, अलग नहीं हो सकती है। मैं वही पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं हो सकती है? अगर किसी इंसान की सेक्सुअल लाइफ उसके और उसके पार्टनर के कंसेंट के ऊपर डिपेंड करती है और वो एक आदमी 4 औरतों से निकाह अपना रजिस्टर कराना चाहता है काउंटी ऑफिस जाकर अमेरिका में, क्या प्रॉब्लम है?
اور وہ چاروں عورتیں مان بھی اور رہی ہیں. یہاں تک چونکہ آپ بھی امریکہ میں رہتے ہیں بائی دا وے, آپ جی, جب سٹیزنشپ فارم اپلائی کریں گے تو اس میں آپ یہ بھی لکھیں گے کہ میں پولیگمی جو ہے ایکسرسائز نہیں کرتا ہوں, اس شرط پر آپ کو یہاں پر سٹیزنشپ ملتی ہے. یعنی دیکھیں میری نظر میں ہوا کہ آپ نے انسٹیٹیوشن جو پولیگمی کا انسٹیٹیوشن ہے اس کو آپ نے لبرلزم کے چونکہ وہ خلاف ہے تو آپ نے کنسنٹ کو بالکل مسترد کر دیا. تو پھر یہ کنسنٹ تو ہمارے گھر کی وہ ہو گئی مرغی دال, گھر کی مرغی دال برابر. اس کے بجائے مفتی صاحب آپ ہی باہر رہتے ہیں, آپ کو پتا ہے اگر مرد میاں بیوی میں نہیں ساتھ بن رہی, وہ ڈیورس از دا بیٹر پروسیس, پھر وہ دوسری شادی کر لیتے ہیں. آپ اس پہ کیوں وہ ہیں کہ بھائی 4 عورتیں ہی ہونی چاہیے؟ میں نے آپ سے سمپل سوال کیا, آئی تھنک آپ میرا یہ تو سوال کو سمجھ نہیں رہے, آپ کیونکہ یہاں اٹک گئے ہیں تو اس لیے آپ آگے نہیں بڑھنا چاہتے ہیں. میں سمجھ گیا آپ کا سوال. اگر انسانوں کے درمیان سیکس ہونے کے لیے آپ کی ڈیفینیشن کے مطابق کنسنٹ ہونا ضروری ہے, تو 1 ورسز 4 ویمن کے درمیان اگر کنسنٹ ہے تو ویسٹرن لبرل سسٹم کو اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے. میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. اوکے, آپ کا سوال سمجھ میں آ گیا. ایک ہوتا ہے سیکس کا کنسنٹ, ایک ہوتا ہے شادی کا کنسنٹ. ٹھیک ہے, بائی کانسٹیٹیوشن شادی الاؤڈ نہیں ہے, 2 وہی آپ کو پتا ہے لیگل ہے, جیل ہو جاتی ہے. اب میں بات کرتا ہوں کیوں نہیں ہے, میں وہی پوچھ رہا ہوں کیوں نہیں ہے. ہاں کیوں نہیں ہے شادی کا کنسنٹ یا سیکس کا کنسنٹ, یہ تو آپ کلیئر کریں. کیوں نہیں ہے شادی کا کنسنٹ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ 1 couple 1 person 1 man 1 woman, یہ انہوں نے صدیوں کے بعد یہ دیکھا ہے کہ بھائی یہ بہتر ہے. آپ ایک بات بتائیں, عورتوں مجھے وہ بہتر نہیں لگ رہا ہے. میرا کنسنٹ جن عورتوں سے مجھے وہ بہتر نہیں لگ رہا ہے. ہم لوگوں کو پرابلم کیا ہے لبرل سسٹم کو, سسٹم کیوں پرسنل لائف میں. چلیں آپ نے یہ کہا نا کہ سیکس کا کنسنٹ پہ بات نہیں کر رہے, ہم شادی کنسنٹ پہ بات کر رہے ہیں نا. صحیح ہے, میں آپ کی بات سمجھ گیا, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب سنیں, اب شادی کا جو کنسنٹ ہے, ایک شوہر نے شادی کر لی امریکہ میں, میاں بیوی ہیں, اب وہ دوسری بیوی لانا چاہتا ہے, بھلے وہ کنسنٹ ہو, کانسٹیٹیوشن اس کو الاؤ نہیں کرتا, لیکن اسلام میں لونڈیاں الاؤ ہوتی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کیوں نہیں الاؤ کرتا, کوشچن یہ ہے کیوں نہیں الاؤ کرتا. کنسنٹ ہے نا, کیوں نہیں الاؤ کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ زیادتی ہو سکتی ہے دوسرے پارٹنر کے ساتھ. ایک پارٹنر زبردستی گھر پہ لے آئے گا لڑکی, وہ ہو سکتا ہے دل سے کنسنٹ نہ دے رہی ہو, مجبور ہو, جیسے اسلامی معاشرے میں عورت نہیں چاہتی شوہر اس کی امکانی حد تک ایک مرد 4 عورتوں سے نکاح کر رہا ہے اور 4 عورتیں فل خوش ہیں ایک دم, اور کوئی جبر نہیں ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ویسٹرن لبرل ڈیموکریسی ہے وہ ہماری نکاح کو رجسٹر کرے, ہمارا کنسنٹ ہے. لیکن نہیں جی, لیبرل سسٹم اس میں اس کو ریکگنائز نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ آپ مجھے اجازت ہے میں آپ کے سوال میں ایک سوال ایڈ کر دوں پلیز. پلیز ڈاکٹر صاحب, وہ گو اہیڈ پلیز, آئی ایم ڈن ود اٹ. شور. اچھا, ابھی میں گلزار علی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. میں صرف ایک مفتی صاحب کے سوال پہ تھوڑا بلڈ اپ کرنا چاہوں گا کہ امریکہ میں ایک آدمی اگر 2 گرل فرینڈز رکھنا چاہے تو اس کو اجازت ہے؟ مجھ سے پوچھ رہے نا. ہاں, میں نے آپ سے بولا وداؤٹ یعنی میرج اس کی مرضی, وہ جیسے جیے, لیکن میرج کا کانسٹیٹیوشن ہے کہ ایک ہی کپل ہوگا, بس ختم ہو گئی بات. وہ جہاں تک زیادتی کی بات ہے وہ تو 2 بیویوں سے ہو سکتی ہے, تو 2 گرل فرینڈ سے بھی ہو سکتی ہے. تو کانسٹیٹیوشن آ کے کہے گا کہ یار چونکہ 2 گرل فرینڈز رکھو گے تو کسی ایک کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی, دیر فور آپ تمہیں ایک نہیں رکھنے دیں گے. اس میں اگر کوئی کسی کو مارتا ہے تو پولیس آ سکتی ہے, بھلے وہ گرل فرینڈ ہو. قانون اس پہ آواز اٹھائے گا. راجا بھائی, کیسر بھائی, یہ تو مارنے کی بات تو نہیں ہے نا, مارنے کی بات آپ مجھے آپ دیکھیں لانڈری کی بات کر رہے ہیں. اب میں آ جاؤں بیوی کی پٹائی پہ, سورۃ النساء آیت نمبر 34. اب پھر اس میں بھی ایسے پڑھے لکھے آدمی ہیں, آپ جا رہے ہیں گلزار بھائی, آپ پڑھے لکھے آدمی, اب اس پہ بات کریں گے نا. چلے دوبارہ آپ لونڈی پہ بات کرنا چاہتے ہیں, چلے لونڈی پہ بات کر لیتے ہیں. اب مجھے آپ ایشو آپ کا یہ ہے کہ اسلام میں لونڈی کے ساتھ سیکس کی کیوں اجازت ہے, یہ بیسک سوال تو آپ کا یہ ہے. جی, حدیث جو میں نے آپ کو دکھائی اس میں حضور کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں, اندر ڈال دو, بچہ ہونا ہو جائے گا. یعنی آپ سوچیں ٹیکنیکل ڈیٹیل کی بات کر رہے ہیں نا, جب اصل جو آگے جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ اصل ایشو تو یہ ہے نا کہ اس کی اجازت اسلام میں کیوں ہے. آگے اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیل کیا ہے, کس نے کیسے ریلیشن شپ کیا, وہ تو ہر آدمی کا اپنا معاملہ ہے. میرا آپ سے سوال اب یہ ہے کہ اگر میرا اور آپ کا ایک معاہدہ ہو, تو آپ نے پوچھا کہ چھوڑ کیوں نہیں دیا جائے, میرا اور آپ کا ایک معاہدہ ہو کہ گلزار صاحب اگر میرے لوگ جنگ میں پکڑے جائیں, آپ پکڑ لیں تو آپ چھوڑ دیجیے گا, اور اگر آپ کے لوگ میں پکڑوں تو میں چھوڑ دیتا ہوں. تو اس معاہدے کو کامیاب بنانے کے لیے کیا اہم ترین چیز ہے آپ کے نزدیک؟ دوبارہ سوال آپ کا مطلب کیا ہے؟ اگریمنٹ ہو گیا دونوں میں, اگر میری ہاں جی, اور اگریمنٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے جنگ میں میرے لوگ پکڑ لیے تو آپ چھوڑ دیں گے, اگر میں نے آپ کے پکڑ لیے تو آپ چھوڑ دیں گے. اب اس کو فعال بنانے کے لیے, افیکٹو بنانے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ اگر جنگ ہو رہی ہے اور اس پہ دونوں کا معاہدہ ہے تو معاہدہ پورا ہونا چاہیے. میرے خیال میں افیکٹو یہی ہے, یعنی کہ دونوں پارٹیاں ایسے کریں. تو اسلام اگر ایسا اناؤنس کرے کہ ہاں بھی ایسا ہم کریں گے,
اور اسلام کے دشمن ایسا معاہدہ نہ کریں آگے سے اور وہ اس طرح سے کوئی ڈکلیریشن نہ دیں, تو پھر اسلام کے لیے آپ کے لیے کیا حکم ہے کہ اسلام کو کیا کرنا چاہیے پھر؟ میرے لیے اسلام اللہ کا دین ہے جو بقول آپ کے کائنات کا بنانے والا ہے, اور لونڈیوں جو ہے نا اس کی وجہ سے میرے لیے ٹربل ہے. اسلام چھوڑنا بڑا آسان ہے. میں اسی طرف آ رہا ہوں نا کہ لونڈیاں جنگ میں ہی ہوتی ہیں نا, تو میں آپ نے بھی جو بات کی ہے وہ بنو مسلک کی بات کی تو بھی جنگ میں پکڑی گئی تھی نا وہ بھی. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اگر اسلام یہ کہے کہ ٹھیک ہے بھی ہم آپ کے بندے چھوڑ دیں گے اور دوسری طرف سے کوئی ایسا ڈکلیریشن نہ آئے, تو پھر آپ اسلام کو کچھ کریڈٹ دیں گے, 10 میں سے 1-2 نمبر دیں گے آپ؟ اچھا آپ کہہ رہے ہیں سامنے والا کنویں میں کودے تو ہمیں بھی کودنا ہوگا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرا سوال آپ سے نا, دیکھیں نا, میرے آپ سے کہا نا کہ میں آپ کا کلیئر کر رہا ہوں اچھا میری بات, اچھا پھر میری آپ سے جنگ نہیں چھوڑ رہے ہیں تو آپ بھی نہیں چھوڑیں گے, آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ میرے بڑا سمپل کامن سینس کا سوال ہے نا کہ اگر میں آپ کے معاہدہ میں کہتا ہوں کہ یار گلزار صاحب آپ کے لوگ اگر پکڑے جاتے ہیں نا تو میں چھوڑ دیتا ہوں, ٹھیک ہے, آپ یہی کہتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ میرے والے چھوڑ دیتے ہیں, میں آپ کی نہیں چھوڑتا, آپ کے وہاں پہ گھر کی خواتین بھی ہیں, بچے بھی ہیں, فائٹر بھی ہیں, میں نہیں چھوڑتا, تو آپ کیا کہیں گے کہ یار میں کنویں میں چھلانگ نہیں لگاؤں گا, اگلی دفعہ کیسر کے بندے پھر میرے ہاتھ آتے تو میں پھر چھوڑ دوں گا, ایسا کریں گے آپ؟ اس کا جواب میں دے دیتا ہوں. اگر آپ ہیومن گراؤنڈ پہ بات کر رہے ہیں تو اس پہ بات ہو سکتی ہے, لیکن ہم بات کریں لاسٹ پروفٹ جو اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے کائنات بنائی ہے, تو اس میں پھر ایکسیپشن نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کی بات کر رہے ہیں سر, تو آپ کے نزدیک اسلام تو آپ کے نزدیک اسلام اس وقت آپ کو سوٹ کرتا ہے کہ جب اسلام سب کی قیدیوں کو, کیپٹیوز کو چھوڑتا رہے اور مسلمان کیپٹیوز جو ہیں ان کو دوسرے نہ چھوڑیں, رائٹ؟ اسلام اس وقت سوٹ کرتا ہے جب یہ واقعی کریٹر آف یونیورس کا بنایا ہوا دین ہو کہ لانڈی کا وجود ہو ہی نہیں, ختم ہو گئی. آپ کا کیا خیال ہے گلزار صاحب, میرے سوالات کو کیوں ایوائڈ کر رہے ہیں؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ میں نے کوئی اوائڈ نہیں کیا, آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں میں جواب دے رہا ہوں. پوچھتا ہوں پھر آپ اس کو ایز اے کہ اگر میرا اور آپ کا معاہدہ ہو تو اسلام ہیومنز کے لیے آیا ہے, اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے, انسانوں میں انبیاء بھیجے ہیں, انسانوں کے لیے زکوٰۃ ہے, انسانوں کے نکاح ہوتے ہیں, انسان تجارت کرتے ہیں, انسان ہجرت کرتے ہیں, کیا ایک عجیب وہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا, اور مجھے آپ لوگوں کا اصل ایشو پتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگ کرسچینٹی سے انسپائرڈ ہیں, اور کرسچینٹی نے دنیا کو یہ ایک غلط میسج دیا ہوا ہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بادشاہت میں آ جاتے ہیں تو یہ دنیا آپ کے لیے جنت بن جاتی ہے. اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں دنیا کے معاملات ہیں, ہجرتیں ہیں, جنگیں ہیں, مشکلیں ہیں, بیماریاں ہیں. اس دنیا کی مینجمنٹ پارشلی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے, پارشلی انسانوں کو دی ہوئی ہے کہ تمہارے رویوں پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ تمہیں جنت ملے گی دوزخ ملے گی. جنت میں جانے کے بعد اگر آپ کو کچھ ایسا مسئلہ ملتا ہے نا تو آپ اللہ سے کریں کہ نہیں یار اللہ تو نے تو یہ ساری چلیں آپ کیسر بھائی مجھے جنت دوزخ کا ابھی ثبوت دے دیں, میں ابھی لا کلمہ میں آپ سے لونڈی نہیں میں آپ سے لونڈی والی بات کرتا ہوں. لمبی بات ہو رہی ہے, لونڈی پہ اچھی کی بات آ گئی نا. میں کنکلوژن میں آپ سے اس لیے سوال کے تو آپ نے جواب نہیں دینے, اس لیے آپ کو میں خود ہی بتا دیتا ہوں. سورہ محمد کی آیت نمبر 4 میں اسلام کا پہلا یونیلیٹرل ڈکلیریشن تھا کہ جب ان لوگوں پہ تم قبضہ کر لو, جیت جاؤ, تو ان کو یا احسان کر کے چھوڑ دو یا ان سے فدیہ لے کے چھوڑ دو. یہ معاہدہ صرف اس وقت تک افیکٹو ہو سکتا ہے جب مسلمان اور کافر دونوں اس پہ عمل کریں, یہ نہیں ہو سکتا. اور ہمارے پاس تو ایویڈنس ہے اس کا. یہ جو غزوہ احزاب ہے, غزوہ خندق جو تھا, اس میں کیا ہے کہ ایسا قبیلہ نہیں تھا یہودیوں کو جس کو چھوڑ دیا گیا تھا اور اس کے بعد پھر وہ دشمن کے ساتھ آگے تھے سازش کرنے کے لیے. آپ نے ایک اچھا انسیڈنٹ میں آپ کو 10 برے میں آپ کو ساری میں آپ کو اصول یہودیوں کو مار دیا تھا, ہاں سب کو قتل کر دیا تھا نا. نہیں کیا تھا. آپ ایک اچھی بھائی آپ بنو قریظہ پہ جاتے ہیں نا, تو بنو قریظہ پہ حدیث میں حدیث پہ بات کرنا چاہتا ہوں نا, وہ چیز نظر میں حدیث کے متعلق آپ سے سوال پوچھتا ہوں, آپ کرتے نہیں ہیں, اس لیے جب آپ سے میں ایک بات شروع کرتا ہوں آپ کہیں اور چلے جاتے ہیں. مجھے 90 سیکنڈ دیجیے گا, انٹرپٹ کی میں بات ساری ختم کر دیتا ہوں. اسلام کا یہ یونیورسل ڈکلیریشن تھا, یونیلیٹرل ڈکلیریشن تھا, لیکن جب اس پہ سارے عمل نہ کریں تو اسلام کے لیے ایک بڑی سمپل سی بات رہ جاتی ہے کہ اب یہ لوگ جو ہم نے میدان جنگ سے پکڑے ہوئے ہیں, اب ان کا کریں کیا ہم. یہ ایک انفلکس ہے جو سوسائٹی میں آتا ہے, جس میں غلام بھی ہیں, جس میں لونڈیاں بھی ہیں, ان کو میڈیسن چاہیے, ان کو ہیلتھ کیئر چاہیے, ان کو کھانا پینا چاہیے, فوڈ شیلٹر سارا کچھ چاہیے. یا تو گلزار الیاس صاحب ٹائم ٹریول کے ذریعے جائیں پیچھے اور کہیں کہ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے, نبی تو نہیں مانیں گے, آپ کہتے ہیں محمد بن عبداللہ, یہ سب کا خرچہ میں اٹھاتا ہوں, آپ مجھے دے دیں, بات ختم ہو جائے گی. جیسا قریظہ کے بعد ہوا, وہ جو بھیج دیے گئے تھے انہوں نے ذمہ داری لے لی تو ان کو بھیج دیا گیا. یا تو کوئی ایسا سسٹم ہو کہ آپ مولدین جا کے سب کی ذمہ داری لے لیں. اگر نہیں لے سکتے تو وہ لوگ جو مائنڈ یو کہ جو آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, مائنڈ یو کہ وہ لوگ جو آپ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے آئے ہوئے ہیں, مائنڈ یو جن کے سورہ بقرہ میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں, اللہ کی راہ میں جو تم سے لڑتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اوفنسو وارفیئر جہاں پہ جا کے قبضہ کرو, ان کی عورتوں بچوں کو پکڑ لو, ایسا نہیں ہے. وہ جو میدان جنگ میں پکڑے جائیں گے, اب ان کو لیے کیا کریں گے ہم؟ ان کو لیے یہی کر سکتے ہیں کہ سوسائٹی میں پروگریسولی ان کو انٹیگریٹ کریں. پروسٹیٹیوشن ان سے نہیں کرا سکتے, لون پہ کسی کو نہیں دے سکتے جو اس زمانے میں کیا جاتا تھا, جیسے جاسوسی کرائی جاتی تھی. ایک امیر آدمی اپنی جو ہے وہ لونڈی کسی کو دے دیا کرتا تھا کہ جاؤ اس کے راز مجھے جا کے بتاؤ, ساتھ اس کے تم اس کا بیڈ گرم کرو. اسلام نے ساری چیزیں حرام قرار دی. ان کی بایولوجیکل نیڈس کو دیکھا, ان کو یہاں تک کہ شروع میں ان کو اسٹیٹ نے, اور فری فار آل بھی نہیں تھا جو مرضی کسی کو پکڑ لے, اسٹیٹ نے ان کو آگے ڈسٹریبیوٹ کیا. پھر ان کے بچوں کو جائیداد میں حقوق دیے. پھر اس کے بعد ان کے پاس 3 چیزیں تھیں جو اسلام نے رکھی ہوئی ہیں کہ ان کے ساتھ تم نکاح تمتع کرو. دوسری یہ تھی کہ ان کو آزاد کر کے تم حق مہر ان کی آزادی ہی دے دو, اور تیسرا یہ ہے کہ ان کو آزاد کر کے حق مہر پھر علیحدہ سے دو, پھر ان کے ساتھ نکاح کرو. یہ کہاں سے آپ کو ویکیپیڈیا سے یہاں سے آرٹیکل وہاں سے آرٹیکل, وہ یہ 23 سال کا سسٹم ہے پروگریسولی ان کو انٹیگریٹ کرنا. آج آپ اپنے ملک میں امریکہ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے وہاں پہ یہ جو
हेल्थ केयर का लॉ लेके आए थे, 10 साल हो गए इस पे लड़ रहे हैं, कभी ओबामा और कभी ट्रम्प वाले उनसे इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा है। ये जो फ्री हेल्थ इंश्योरेंस वाली थी ओबामा के जिसे कहते हैं, वो आप लोगों से नहीं हो पा रहा, इसलिए कि सेटल सोसाइटीज में चेंज करना बड़ा मुश्किल काम होता है। इसको फेज प्रोग्रेशन कहा जाता है। अगर आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि फेज प्रोग्रेशन क्या होती है। आज तो अमेरिका में बैठ के बड़ा आसान है कि नहीं यार ऐसे करते वैसे करते, वो भाई प्रोग्रेसिव इंटीग्रेशन में ऐसा ही हुआ करता है। 39,000 गुलाम मुसलमानों ने आजाद किए और उनमें से अक्सरियत वो थी जो कहीं गए ही नहीं, आउट ऑफ नोवेयर कहीं उठ के खड़े हो के नहीं वो इस्लाम कैसर भाई आपने हेल्थ सिस्टम का बोला, जो सेक्युलर सोसाइटीज है उनका हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा होता है। आप पाकिस्तान कौन सा मुझे जरा बताइए। हाँ जी, पाकिस्तान में बताइए। आपके 2 हफ्ते लगते हैं ना, जिसमें अमेरिका में हेल्थ केयर में हमसे आप मुकाबला ना कीजिएगा, आपके 2-3 हफ्ते लगते हैं। आपकी इंश्योरेंस अप्रूव करती है, जो आपका डॉक्टर पर्ची भेजता है, आपकी इंश्योरेंस अप्रूव करती है, फिर आपका टेस्ट होता है। हमारे यहाँ पे चौथाई लैब में 6 घंटे में सारा रिजल्ट आ जाता है। ये बात मैं नहीं कह रहा। कैसर भाई आप यूएसए कभी आए हैं? आप यूएसए कभी आए? जी, तो बस आप उसको बता रहे हैं जो अमेरिकन सिटीजन है कि हेल्थ सिस्टम कैसा है, आप मुझे बता रहे हैं। आप मुझे कह दे मैं गलत बता रहा हूँ, आप कह दे मैं गलत बता रहा हूँ। आप गलत बता रहे हैं। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में गए हैं कभी? आप गए जो आप वहाँ पे बोल रहे थे सारी जंगें जो है वो एज ए ऑफेंसिव नहीं, मेरा तो ये आर्गुमेंट ही नहीं है। मेरा तो ये आर्गुमेंट नहीं है। आर्गुमेंट आप कहना कि आप जहाँ गए होते हैं तभी आप क्वालिफाई करते हैं बात करने के लिए। ये मेरा आर्गुमेंट नहीं है। मैं हूँ ना, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ। मैं 1400 साल पहले थोड़ी बात कर रहा हूँ, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। सर यहाँ का हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है, बेहतर है इस्लामिक। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, मैं 41 साल मेरी उम्र है। 23 साल मैं पाकिस्तान से बाहर, जिसमें 3 साल में नेदरलैंड्स में और 20 साल में यूके में रहा हूँ। यूके से हेल्थ सिस्टम आपका अच्छा नहीं है। ओबामा ने भी यूके वाली कॉपी किया था। वो बात की बात है कि ट्रम्प ने करने नहीं दिया, इसलिए कि जो इंश्योरेंस कंपनी थी उनको तकलीफ हो रही थी कि उनका पैसा बीच में खत्म हो रहा था। मेरी इस पे स्टडी भी है, मुझसे आप बात करना चाहते हैं आप जरूर करें। अमेरिका कोई दुनिया का ऐसा परफेक्ट मुल्क नहीं जहाँ पे सारा कुछ ठीक होता है। अभी तक वहाँ पे गुलामी चल रही है, अभी तक। ये किसी दिन मेरी स्ट्रीम पे है तो मैं आपसे तफसील से बात करूंगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। 22 लाख बच्चे वेस्ट अफ्रीका में आप लोगों ने अभी तक गुलाम बना के रखे हुए हैं, जिनकी चॉकलेट्स बना के आप सारी दुनिया को देते हैं। 8,000 जवान लोग हैं, 22 लाख बच्चे हैं जो आप लोगों ने गुलाम बना के रखे हुए हैं, और गुलामी की बातें आप हमसे करते हैं। ये पूछे ना मास्टर फूड्स वाले, 2015 में यूके ने कानून बनाया है कि हर वो कंपनी जिसकी सप्लाई चेन में स्लेवरी है वो डिक्लेयर करेगा। पता है किस कंपनी ने कमेंट नहीं किया? मार्स वालों ने नहीं किया, कैडबरी वालों ने नहीं किया, कमेंट ही नहीं किया, इसलिए कि उन्हें पता है उनकी सप्लाई चेन में गुलामी है। तो ये जो एहसास कम तरीका शिकार होना हर बंदे का हक होता है, लेकिन हर बंदे को ऐसा ना देख लिया कि उन्होंने क्या पढ़ा है, उन्होंने क्या, बस मैं खड़ा होकर मैच वही मार्स की चॉकलेट खा के आप लोग तबसरे कर रहे होते हैं, जो मार्स की चॉकलेट नहीं किसी बच्चे का मुस्तकबिल खा रहे होते हैं। और ये जिसकी मार्स की चॉकलेट हम खाते हैं ना, ये मार्स में भी जा चुके हैं, हालांकि ये काफिर है आपकी नजर में, क्योंकि उन्होंने सही तरह साइंस की तालीम को हासिल किया। तो आपका उसमें क्या किरदार है? आप कहाँ पैदा हुए थे आप? तो आप जो कह रहे थे, एक सेकंड, जी इनको ना जरा इजाजत। कैसर साहब एक मिनट रुकिएगा। कैसर साहब आप माशाल्लाह आई एम रियली सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं। गुलजारी साहब आपको काफी वक्त दे दिया, मैं बड़ा मादरत खाऊं, आपसे इजाजत लेना चाहेंगे? अच्छा आमिर भाई, जाने से पहले मुफ्ती साहब, मैं सबसे पहले वीडियो वो हटा दूंगा जो आपने मुझसे कहा है, आई कंसिडर। दूसरा, कैसर भाई आप हमेशा एवोल्यूशन पे बात करते हैं, लेकिन कभी हजरत आदम पहले इंसान थे उसका भी सबूत दे दिया करें। आप अपने लिए तो कुरान से वो चीज पिक करते हैं जो ईमान वाली बात आ जाती है, फिर जब साइंस नहीं होती आप मर्जी से। बहुत शुक्रिया मेरी एक दरखास्त है आमिर भाई, ये खास अदा होती है कि आप एक सवाल पर नहीं रहते, यानी जब इंसान को जवाब ना मिल रहा हो ना, ये बड़ा यानी एक क्लासिक एग्जांपल है। इस क्लिप को अलग से काट के अलग से जाए ताकि पता चले कि जो शख्स आया ही इस नियत से हो ना कि उसने बात समझनी नहीं है, ठीक है, माजरत के साथ, लेकिन यानी मैं कितना हुस्न ज़न रखूं इस मामले में, एक सवाल पर नहीं, जहां जहां अपनी गोड़ दबी वहां दूसरी जंग, जहां उधर गोड़ दबी तीसरी जंग, तो इसको अलाउ ना करें आमिर भाई। यानी आप एक ही सवाल के ऊपर आप रह सकते हैं, यहाँ पर आपका कोई वो नहीं हो रहा कि हम आपके दुखड़े सुनते रहेंगे, आप 1.5 दर्जन हमें सुनाते रहेंगे एक के बाद एक। तो ये बहरहाल बहुत शुक्रिया ऐसा भाई, बड़ी मजेदार बात है। बिल्कुल अजीम भाई मैं आपको पूरे यकीन से कहता हूँ ये कैसर भाई, मैं जबरदस्त आपने बात की है माशाल्लाह, और ये तारीखी क्लिप हो गई, और हमारे अजीम रहमान उस्मानी साहब ने भी जबरदस्त आखिर जी मैं एक जुमला बोलना चाह रहा था। मैं ये कह रहा हूँ कि गो अहेड। बिल्कुल सर, मेरी आवाज आ रही है? मैं सिर्फ एक जुमला कहना चाहता हूँ। मैं उस्मानी साहब आपको पूरे यकीन दहानी से ये चीज कहता हूँ कि मेरे लिए भी उतना ही ये कोफ्त और जो है बड़े कर्ब का बायस बना हुआ था, जिस तरीके से वो शिफ्ट है, मगर उस तरह गया कि जिस तरीके से आप क्यों हजरात ने उनके सरों को जिस तरीके से टैकल किया है, और उसके नतीजे में जो एक खुलकर चीज सामने आई है कि मसला समझना नहीं होता बल्कि बहस को उलझाना और अपनी अना को, अपनी ईगो को या अपनी जीत को सामने रखना। क्योंकि मैं देख रहा था कि जब वो आपसे शिफ्ट हुए हैं मुफ्ती साहब की तरफ, मुफ्ती साहब ने क्रश किया है, वो कैसर साहब की तरफ गए हैं, जब सारे आर्ग्यूमेंट्स क्लियर होते जा रहे थे तो वो शिफ्ट करते जा रहे थे किसी तरह चित, और यहां तक कह के देखें, मैं हैरान हूं, जिस तरह बिनते सदीका साहब कह रही थी कि
5 बच्चा वाकई फील हुआ कि जी मार चॉकलेट वाले जो है वो तो मार्स पे, मतलब दिस इज आर्गुमेंट, ऑल आर्गुमेंट। थैंक यू सो मच। मैं समझता हूं कि इस मौजू के ऊपर, कॉन्क्लाइन के मौजू के ऊपर, एक मिनट आमिर भाई, कुछ लैगिंग है आपकी तरफ से। कॉन्क्लाइन के मौजू पर वेस्ट को या वो लोग जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी से मुतासिर हैं उस वक्त तक बात करने का हक नहीं है जब तक कि वो कंसेंट के कॉन्सेप्ट को क्लियर ना करें। अगर मैं समझता हूं कि वेस्टर्न लिबरल आइडियोलॉजी अगर एब्सोल्यूट कंसेंट दे रही है, तमाम लोगों को एब्सोल्यूट कंसेंट दे रही है और किसी के मामले में कोई दखल अंदाजी नहीं हो रही है, तो शायद थोड़ा बहुत उनको हक हो जाए कि वो बात कर सकें। अभी तक तो उनको हक ही नहीं है। उन्होंने जिस तरीके से अपने मुआशरे को कंट्रोल किया हुआ है और कंसेंट को किस तरीके से क्रश किया हुआ है, उनको ये मॉरल, वो इस मॉरल ग्राउंड पे खड़े ही नहीं है कि वो कॉन्क्यूबाइन के मसले पर गुफ्तगू करें।